السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ تجربہ سما اور میں آج آپ کے لائی ہوں ناول ہمارے جنون قلم اسمینات مہر کی ایپیسوڈ نمبر 79۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے گا بیل آئیکن۔ جی گائز، تو کل ہم نے ریڈ کیا تھا کہ وہاں میرو نے دیکھا ہے نیہا کو اور وہ ہو گئی ہے یزدان سے ناراض۔ تو کیا یزدان اس کی ناراضگی دور کر پائے گا کہ میرو ایسے ہی اس سے رہے گی مسلسل ناراض؟ تو جاننے کے لیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ کب سے کمرے میں لیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ یزدان اسے منانے ضرور آئے گا، مگر وہ نہیں آیا، بلکہ نشوہ شاپنگ بیگ رکھ کر جا چکی تھی۔ 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، کئی گھنٹے گزر گئے، مگر اسے نہیں آنا تھا، وہ نہیں آیا۔ پہلے ہی من اس کے رویے پر بڑا ہوا تھا، اب تو اور بڑا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یزدان اس کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ تو اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا، اب وہ اس سے ناراض تھی۔ اسے منانے کے بجائے جانے کہاں نکل گیا تھا۔ نشوہ کے جاتے ہی دروازے بند کرتی ہوئی بستر پر لیٹ چکی تھی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے خود بھی معلوم نہ ہوا۔ جتنا جلدی اس نے کام نپٹانے کی کوشش کی، مگر پھر بھی اسے آتے جاتے 9 بج گئے تھے۔ سب گھر والے بھی کچھ دیر پہلے ہی ڈنر کر کے اپنے اپنے کمروں میں گئے تھے۔ اس نے ساری چیزیں پس پشت ڈال کر کمرے کی طرف بڑھنا چاہا، جب نشوہ کمر پر ہاتھ ٹکاتے اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ گڑیا، ابھی نہیں، ابھی پیچھے ہو جاؤ، بعد میں تمہاری بات سنوں گا، وہ نشوہ کا انداز دے کر بے بسی سے بولا۔ کچھ دور کھڑے ہاں نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس کی جنگلی بلی کسی کو بھی نہیں بخشتی تھی۔ اب ضرور یزدان کی باری تھی۔ میں بالکل بھی نہیں ہٹوں گی، بلکہ پہلے آپ میرے سوالوں کے جواب دیں گے، پھر جائیں گے۔ وہ ہاتھ کو مزید پھیلا دی اس کا جانے کا راستہ مکمل روک چکی تھی۔ اچھا یار بولو، وہ ٹھنڈی سانس پڑتا ہوا بولا۔ آپ نے میرے سے کیا کہا ہے؟ جب سے آئی ہے دروازہ بند کر کے بیٹھی ہے، ڈنر کرنے کے لیے بھی باہر نہیں آئی، اور میں جب شاپنگ بیگ رکھنے گئی تھی تب بھی وہ منہ چھپائے لیٹی تھی۔ جلدی بتائیں کیا کہا ہے اسے؟ جو میری میرو کو تکلیف پہنچائے گا وہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا، وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی سیانی عورتوں کی طرح بولی۔ اس کا انداز یزدان اور احان دونوں کو اچھا لگا تھا۔ وہ واقعی ہی میرو سے بے غرض محبت کرتی تھی۔ احان نے دل ہی دل میں اپنی پٹاخہ کی نظر اتاری تھی اور 2 قدم چلتا ان کے نزدیک آ گیا۔ یار تم جانے دو گی تو ہی مناؤں گا، وہ پچکارنے والے انداز میں پیار سے بولا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا آپ نے ہی کچھ کہا ہے، آپ نہ اچھے شوہر بالکل بھی نہیں ہیں، ایسے کام کرتے ہی کیوں ہیں جو منانے کی نوبت آئے؟ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ گڑیا جانے دو یار، بہت تھکا ہوں، وہ بے بسی سے اسے دیکھتا احان کو اشارہ کرتا ہوا بولا۔ احان نے آنکھوں میں سے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ یزدان نے اسے سمجھتے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ آپ دونوں آنکھوں سے کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ نشوہ ان دونوں کو گھورتی ہوئی بولی۔ کچھ خاص نہیں مسز احان، وہ مسکراہٹ سجاتا اس کے نزدیک آ گیا۔ نشوہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا، جب اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر گود میں اٹھاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چھوڑیے احان، مجھے یزدان بھائی سے بات کرنی ہے، وہ اس کی گرفت میں جھٹپٹ آتی ہوئی بولی۔ میری جان تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی سنبھال لیں گے، اس کا گال چومتا ہوا بولا۔ شکریہ احان، یزدان پیچھے سے بولا تھا۔ احان نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ قبول کیا تھا۔ یزدان نے ان دونوں سے نظریں ہٹا کر اپنا رخ کمرے کی جانب کیا تھا۔ نیچے ملازمہ کو وہ کھانا گرم کر کے کمرے میں پہنچانے کا کہہ چکا تھا۔ پاکٹ سے کمرے کی چابی نکال کر اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تھا۔ کمرے میں پھیلے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اس نے لائٹ چلاتی تھی۔ کوٹ صوفے پر ڈالتا قدم پہ قدم چلتا اس کے نزدیک آیا تھا۔ بستر پر موجود خالی جگہ پر بڑے چمان ہوتے اس نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ہلتی پلکوں کو دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا وہ جاگ رہی تھی۔ جس چیز اسے تکلیف پہنچائی تھی وہ اس کے چہرے پر موجود آنسوؤں کے مٹے نشان تھے۔ بے اختیار اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ زبردستی اس کا رخ اپنی جانب موڑتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ میرو جو کب سے جاگ رہی تھی، اسے شدید بھوک لگی تھی۔ دوپہر میں بھی اس نے یزدان کے ساتھ ہی لنچ کیا تھا۔ جب یزدان کا سخت رویہ یاد آتا، آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنے لگتے۔ اس کے نرم رویے کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اب ذرا سی سختی بھی اس کا دل دکھاتی تھی۔ یزدان نے جب لائٹ چلائی تھی اس نے آنکھیں سختی سے مینچ لی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ آنے والا یزدان ہی ہے، کیونکہ اسی کے پاس کمرے کی چابی تھی۔ جب وہ اس کے نزدیک آ کر اس کی طرف جھکا تھا وہ سانس تک روک گئی تھی۔ میرو نے جھٹپٹ آ کر اس کی گرفت سے زیادہ ہونا چاہا، مگر وہ ایسا نہ کر سکی۔ اسے شدید غصہ تھا کہ اسے منانے کے بجائے آفس چلا گیا تھا اور اب آ کر حق جتا رہا تھا۔ میری شہزادی اتنی ناراض ہے،
وہ بستر پر نیم تراس انداز میں ٹیک لگا کر بیٹھتا اسے بھی ساتھ بٹھا چکا تھا۔ چھوڑے مجھے، اس کے سینے پر زور ڈال دی سجاوٹ چلائی تھی۔ ارے میری جان، اتنی ناراض ہے، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اسے منانا بھی تو ہے۔ میری جان، آئی ایم سوری، اس کے بالوں پر نرمی سے ہونٹ ٹکاتا ہوا بولا۔ ہرگز نہیں، آپ نے مجھے ڈانٹا تھا اور مجھ سے سختی سے بات کی تھی۔ اور وہ اس کے سینے سے لگی آنسو بہاتی ہوئی بولی، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کا چہرہ روبرو کرتا اس کی بہتی آنکھوں کو چومتا ہوا بولا، آپ نے مجھے معافی مانگنے کے لیے کہا تھا، میری غلطی نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں بولی، میں اپنی جان سے معافی مانگ لیتا ہوں، مگر آنکھوں پر مزید ستم مت ڈاؤ۔ اس کی آنکھوں کو بار بار چومتا ہوا بولا، میں نے پورا زور لگا کر اسے خود سے دور کیا تھا۔ نہیں، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک بار بھی مجھے بتایا کہ آپ نے اس لڑکی سے نکاح نہیں کیا؟ وہ تو میں نے آپ کی باتیں سنی نہ ہوتی تو جانے کب تک تکلیف میں رہتی۔ آپ جو بھی کہیں، آپ نے اس لڑکی کو لا کر میرے مقابل کھڑا کیا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے سارے زخم تازہ ہو گئے، مگر آپ نے مجھے سمجھنے کی بجائے مجھ سے اتنی بری طرح بات کی۔ وہ اس کے نزدیک سے اٹھتی بستر سے اترتی ہوئی بولی، میرو میری جان، مجھے سمجھنا چاہیے تھا، مگر تمہارے یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں تمہارے مقابل تو کیا، تمہارے آس پاس بھی نہیں آ سکتا۔ جو تمہاری جگہ ہے میری زندگی میں وہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ بھی بستر سے اترتا ایک دفعہ پھر اسے اپنی گرفت میں قید کر چکا تھا۔ اس دفعہ میرو نے اسے جھٹکا نہیں تھا، بلکہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یزدان کو خود پر غصہ آ رہا تھا، وہ کیسے اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ پچھلے کچھ مہینوں سے وہ کتنی چہک رہی تھی۔ اس کی پہلی والی میرو اسے واپس مل گئی تھی۔ میری لٹل ڈال، یار رونا بند کرو پلیز، تم روتی ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے بال ٹھیک کرتا ہوا نرمی سے بولا، آپ بدل گئی ہیں، اب آپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا تھا میں ناراض تھی، پھر بھی آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کو پتا ہے میں کتنا روئی ہوں، وہ شکوہ کرتی معصومیت سے بولی تھی۔ تو تم کیوں روئی ہو؟ بلکہ مجھ سے جگتی، میں مجھے سزا دیتی، خود پر کیوں ظلم کیا؟ اور اگر مجھے معلوم ہوتا میری معصوم سی جان اپنی آنکھوں پر اتنا ظلم کرے گی تو سارے ضروری کام بھاڑ میں چوم کر آ جاتا۔ وہ نرمی سے اس کا گال سے لاتا ہوا بولا، اس کی ہری آنکھوں کا تو وہ دیوانہ تھا، اس نے کیسے اس پر ظلم کیا تھا؟ اس کی چھوٹی سی ناک بھی رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ میں نہیں روئی، آپ نے رلایا ہے۔ اس کے شکوے ابھی بھی جاری تھے۔ یزدان اس کا ایک ایک شکوہ محبت سے سن رہا تھا۔ میں شرمندہ ہوں جان، اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتا اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ نہیں، پہلے وعدہ کرے مجھے نہیں ڈانٹیں گے، وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتی ہوئی بولی۔ اس کا رونا اب تھم چکا تھا۔ میری مجال، میں ایسا کروں؟ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتا ہوا بولا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی۔ یزدان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں سے لا کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دے۔ وہ اس کو بستر پر بٹھاتا خود اس کے قدموں میں بیٹھ چکا تھا۔ میری جان، ذرا سا مسکرا دو، میرا دل تمہیں ایسے اداس دے کر گھبرا رہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا ہوا بولا، میرا دل نہیں ہے مسکرانے کو، آپ فکر مت کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، صبح تک موڈ بہتر ہو جائے گا۔ وہ دھیمی آواز میں نظریں چکائے بولی، تمہارے چہرے پر یہ اداسی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، بلکہ میری زندگی تو مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہے۔ وہ اس کے جھکے چہرے کو تھوڑی سے اٹھاتا ہوا بولا۔ میرو کو مشکل ذرا سا مسکرائی تھی۔ یزدان کے لیے اتنا بھی بہت تھا کہ وہ اس کے لیے مسکرا رہی تھی۔ ڈیٹس لائک اے گڈ گرل۔ وہ اس کی پیشانی چومتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازے پر ہولے دستک نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ یزدان فوراً سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے ملازمہ سے کھانا کی ٹرے تھامی اور دروازہ واپس بند کر دیا۔ اس نے ٹرے لا کر بستر پر رکھی۔ جاؤ شاباش، جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر ساتھ میں ڈنر کرتے ہیں۔ اسے دیکھتا نرمی سے بولا۔ میرو اس بات میں سر ہلاتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اچھے سے فیس واش کرنے کے بعد وہ فریش سے باہر آئی تھی۔ اسے بستر پر بٹھاتا ٹرے درمیان میں رکھ چکا تھا۔ اب وہ نوالا بنا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا، جسے وہ خاموشی سے کھا رہی تھی۔ ڈنر کرنے کے بعد اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھتا صوفے کی طرف بڑھا، جہاں سارے شاپنگ بیگ جھوم کے دو پڑے تھے۔ انہیں اٹھانے کی یا کھولنے کی بھی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ وہ ان بیگ میں سے وہ ساری والا بیگ اٹھا لایا۔ یہ میری سنو وائٹ کے لیے، وہ بیگ اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا۔ میرو نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ساتھ ہی تو ساری شاپنگ کی تھی، پھر اس میں ایسا کیا تھا؟ میرو نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس شاپنگ بیگ کو تھام لیا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو اس میں وہی بلیک ساری تھی جو اس سے پسند آئی تھی۔
اس کی آنکھیں خوشی سے چمکی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ مجھے یہ ساری اچھی لگی ہے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ کر بولی۔ میری میرو کو کوئی چیز پسند آ جائے اور مجھے پتہ نہ چلے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کی حیرانگی بھری انداز کو دیکھ کر ذرا سا مسکرایا تھا۔ وہ خوشی سے بھرپور انداز میں اس کے گلے میں جھول گئی۔ یزدان اس کے گرد بازو حائل کرتے اسے خود میں بینچا تھا۔ تھینک یو سو مچ، وہ گیلی سی آواز میں بولی۔ ایک آنسو بھی نہیں، آج ویسے بھی تم بہت رو چکی ہو۔ مجھے لگا تھا میری میرو بڑی ہو گئی ہے، مگر تم تو ابھی بھی میری لٹل سی سنو وائٹ ہو۔ اس کو پھر سے رونے کی تیاری پر کرتا دیکھ یزدان نرمی سے اس کی تھوڑی چوم کر بولا، آپ کے لیے میں ہمیشہ وہی میرو رہوں گی جو آپ کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی دل پر لے لیتی ہے، جسے آپ کی بے تحاشا محبت کی عادت ہو گئی ہے، جو آپ کے نرم رویے کی اس قدر عادی ہے کہ آپ کی ذرا سی سختی بھی اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ لے آتی ہے۔ اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے بولتی چلی گئی، اب یہ سیڈ سیڈ باتیں چھوڑو اور یہ ساری پہن کر آؤ، میں بھی تو دیکھوں یہ تم پر کتنا جچتی ہے۔ وہ کمار الود انداز میں بہکے بہکے لہجے میں بولا تھا۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے گال کا نرمی سے بوسہ لیا تھا۔ اس کے انداز پر میرو سٹپٹائی تھی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں، وہ جو منع کرنے والی تھی اس کی محبوبانہ گرفت سے خود کو چھڑواتی ہوئی بولی۔ یزدان نے خاموشی سے اسے چھوڑ دیا۔ اس کا مقصد میرو کی اداسی دور کرنا تھا، جس میں کافی حد تک وہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ یزدان دیکھیے نا، یہ ساری کتنی عجیب ہے، پھسلتی ہی جا رہی ہے، وہاں پر لگی اتنی اچھی لگ رہی تھی، اب جب پہنی ہے تو اندازہ ہوا ہے کہ یہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ میں نے پہلی بار ساڑی پہنی ہے، مگر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ پہلی بار کے ساتھ ساتھ آخری بار بھی ہے۔ وہ ڈریسنگ سے باہر آتے جھنجھلاتی ہوئی بولی۔ ساری کا ریشمی پلو سے سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ یزدان نے نظریں اس کے حسین سراپے پر ٹکائی تھی۔ بلیک کلر کی وہ ساری اس پر بے حد جچ رہی تھی۔ کالے رنگ میں اس کی رنگت چاندی کی طرح دمک رہی تھی۔ یزدان کی نظروں کا ارتکاز سود پر محسوس کر کے وہ گڑبڑا کر واپس مڑنے کی تھی، جب یزدان ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اسے اپنی قید کر گیا۔ ایسے کیسے میری جان، میرے لیے پہنی ہے تو مجھے دیکھنے بھی دو، تم لگ کیسی رہی ہو، کیا اپنی تعریف نہیں سننا چاہتی؟ وہ اسے قریب کرتا محبت سے بولا۔ میرو نے محض سر نفی میں ہلایا تھا۔ تم پہلی بیوی ہوگی جسے اپنی تعریف نہیں سننی میری ڈال، ورنہ بیویوں کی کوشش ہوتی ہے اپنے شوہر کی نظریں اپنی طرف مبذول کروانے کی۔ یہاں تو تمہارے شوہر کی نظریں ہمیشہ تمہاری طرف رہتی ہیں۔ اس کی کیچر میں جکڑے بال کمر پر بکھیرتا ہوا بولا۔ وہ جو پہلے میں خود میں سمٹی سی کھڑی تھی مزید سمٹ کر رہ گئی۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، مگر اس کے باوجود وہ یہ جانتی تھی کہ وہ اپنی بے باک نگاہ اس پر ٹکائے کھڑا تھا۔ اس کی بے باک نظروں سے چھیننے کے لیے وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ یزدان نے ہنستے ہوئے اس کا شرمیلا سا روپ دیکھا تھا۔ مجھے چینج کرنا ہے، اس کے سینے پر دباؤ ڈالتی منمنائی تھی۔ میری شرمیلی سی گڑیا، اسے گود میں اٹھاتا بستر پر لٹاتا خود ساتھ میں لیٹتا اس کا سر اپنے سینے پر منتقل کر چکا تھا۔ میں جانتا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے تمہیں وقت نہیں دے پایا، اپنے کام میں اتنا بزی ہو گیا۔ آج کا پلان اس لیے بنایا تھا تاکہ تمہاری ساری شکایت دور کر سکوں، مگر سب الٹ ہو گیا۔ مگر پھر بھی ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنا مقام دیکھ لو میری زندگی میں جو سب سے اونچا ہے۔ میری زندگی میں میرے دل میں داخل ہونے والی پہلی لڑکی ہو اور آخری بھی تم ہی رہو گی۔ تم سے خیانت کبھی کر ہی نہیں سکتا، یہ دل کرنے ہی نہیں دے گا۔ تم جب چاہو مجھ سے سوال جواب کر سکتی ہو۔ جب میں نیہا کو اس گھر میں لایا تھا تم نے جواب کیوں نہیں طلب کیا؟ آ کر مجھ سے لڑتی، اپنا حق طلب کرتی۔ تم بیوی ہو میری تمہارا مقام دل کے قریب تر ہے۔ وہ جیسے آج اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس کا مقام یزدان افندی کی زندگی میں کیا ہے۔ یزدان نے ذرا سا اوپر اٹھتے اس کے گرد ہاتھ ٹکائے تھے، وہ پوری طرح اس کی گرفت میں قید ہو کر رہ گئی۔ یزدان نے ہر بند توڑتے اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کو چوما، اس کی سانسوں پر قبضہ جماتے اس کی خوشبو کو خود میں انڈیلنے لگا۔ سانسوں کو آزادی بخشتے یزدان نے اس کی تھوڑی کو چوما تھا، اس کی گردن پر جگمگاتا وہ سیاہ تل اس کی توجہ مسلسل اپنی طرف مبذول کروا رہا تھا۔ یزدان نے جھکتے کئی بوسے دے ڈالے، اس نے سر اوپر اٹھاتے اس کی بند پلکوں کو چوما تھا۔ میرو نے فوراً اس سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یزدان نے کندھے پر موجود ساڑی کے پلوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان موجود تمام پردے گراتا، اس پر جھکتا، اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ اس کی گرفت نہایت نرم تھی، جیسے کوئی نازک آبگینہ ہو
جو اس کے چھونے سے ٹوٹ جائے گا۔ وہ اپنے لمح سے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا جس پر وہ یقین لے آئی تھی۔ جی گائز، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ جی گائز، تو فائنلی ہمارے یسار نے بنا لیا ہے ہماری میڈو کو، اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جیسا کہ یہ تھی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، اور اب اس کے بعد آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کل تک کے لیے لاسٹ ایپیسوڈ میں، اور لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے تو آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اور ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔